دوسرا جو آپ نے کہا ہے نا کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم دیوبندی ہیں بریلوی ہیں تو کچھ بھی نہیں بولو تجھے کیا لینا دینا ہم سے دیوبندی ہیں کہ بریلوی. عملی زندگی میں ایک چیز ہوتا ہے انسان آٹومیٹیکلی, جب آپ پریکٹیکلی اس اسلام کو جب چلیں گے نا تو نتیجے کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ ہوں گے آپ. اس میں یہ کہنا میں کچھ بھی نہیں ہوں ڈرامے بازی ہے, یہ منجن ہے جو آج کل بیچا جا رہا ہے. مثال کے طور پر آپ اہل حدیث علماء سے مسائل پوچھتے ہو تو آپ اہل حدیث ہو, آپ 100 دفعہ بولو کہ میں نہیں ہوں, آپ ان پر اعتماد کرتے ہو. ابھی دیکھو ایک اہل حدیث عالم کا کلپ آیا ہے اور حنفیوں پہ بڑا طنز کر رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں یہ حنفیوں نے کیسے ظلم کیا, اتنا بڑا ظلم. ایک تو فروعی اور اختلافی مسائل میں یہ لیبل لگانا کہ اس نے ظلم کیا جبکہ وہ مسئلہ اختلافی ہو, یہ خود اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس عالم کے پاس علم نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کتنا ظلم کیا کہ لڑکی بھاگ جائے گھر سے اور عدالت میں شادی کر لے تو یہ حنفی لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو گئی. آج ہی میں نے وہ کلپ سنا. تو یہ کیسے ظالم ہے حنفی لوگ, جبکہ حدیث میں آتا ہے بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا. کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ حنفی لوگ تقلید کرتے ہیں, تو آپ کے جو پبلک بیٹھی ہوئی وہ بھی تو آپ کی تقلید کر رہی ہے. آپ نے بتا دیا اور پبلک نے مان لیا. تو جب یہی تقلید آج کے مولاناز کی کرنی ہے تو بہتر نہیں ابو حنیفہ کی کر لی جائے. اسی کے نیچے ایک اور کلپ تھا, رپورٹ تھی کہ یہ جو اہل حدیث لوگ ہیں یہ کسی امام کو نہیں مانتے, ڈائریکٹ کس کو فالو کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ 4 اماموں کو نہیں مانتے, باقی 4 اماموں کو نہیں مانتے, لیکن ان کے ہر جس اسکالر کو بھی یہ سنتے ہیں نا وہ ان کا امام ہوتا ہے. 4000 اماموں کو مانتے ہیں وہ, سمجھ رہے ہیں. ڈائریکٹ نبی سے علوم کوئی بھی حاصل نہیں کر رہا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تشریحات بھی ڈائریکٹ کوئی نہیں کر رہا ہوتا, وہ علماء ہی کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بات تبھی ہے نا, آج کل لیبل بہت خاندانی قسم کے خوبصورت لیبل لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ان مولانا صاحب کو کوئی 2 باتیں سمجھائے. پہلی بات تو یہ کہ اختلافی مسئلے میں یہ عنوان اختیار کرنا کہ بڑا ظلم کیا ہے, یہ کسی عالم پہ سوٹ نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ آپ حدیث سنا رہے ہو کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا, تو یہ اتنی حدیث سنا کے آپ نے چیپٹر ہی کلوز کر دیا, اور آدھی سے زیادہ امت جنہوں نے ابو حنیفہ کو فالو کیا ان پر اعتماد ختم کر دیا. پہلی بات یہ کہ آپ نے وہ والی حدیثیں کیوں نہیں سنائی جس سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر ولی کے بھی نکاح ہو جاتا ہے, آدھی کیوں سنائی؟ دلائل ہمیشہ قرآن سے شروع ہوتے ہیں, اس کے بعد حدیث پہ آتے ہیں. قرآن نے براہ راست عورت کی طرف نکاح کی نسبت کی, حتیٰ تنکح زوجا غیرہ, یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کر لے. یہ نہیں اللہ نے کہا اس کا نکاح کسی اور سے کرا دیا جائے, تو اللہ نے براہ راست عورت کی طرف نسبت کی ہے. نمبر 2, صحیح ہے بخاری میں آتا ہے ایک خاتون نے نبی سے عرض کیا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, آپ کو رغبت نہیں تھی. کسی صحابی نے کہا میرا نکاح ان سے کرا دیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے. تو نبی نے تو اس خاتون سے نہیں پوچھا کہ تم نے ولی کی سے اجازت لی ہے کہ نہیں لی ہے. یہ والی حدیث آپ نے کیوں نہیں سنائی؟ یہ محققین کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں محقق ہیں, ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. جو محقق کا یہ عالم ہے, تو جو آپ کے سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے غیر محقق, اس کی جہالت کا کیا عالم ہوگا؟ تو ان جاہلوں کو بہتر نہیں ہے کہ آج کے اسکالرز کے بجائے ائمہ مجتہدین کی طرف پھیر دیا جائے. تو حدیث وہ والی پڑھی جو ان کو فیور کر رہی ہے, وہ غائب کر دی جن سے ان کا مدعا ثابت نہیں ہو رہا. تیسری بات یہ کہ حدیث میں جو یہ آتا ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, ولی کا مطلب ابا کون سی حدیث میں آتا ہے؟ اگر وہ کورٹ میں شادی کر رہی ہے تو جج بھی تو ولی ہے, السلطان ولی من لا ولی لا. بہت سے, چلو اس میں تو آپ کہہ سکتے ہو جس کا ولی نہیں ہے اس کا سلطان ولی ہے, لیکن آپ بھی بہت سے مسائل میں جج کو ولی مانتے ہو. تو سارا پروگرام ہی آڑا ترچھا ہے. ایسے ایسے فارغ ترین لوگ مجتہد بنے ہوئے ہیں. عوام نے تقلید ہی کرنی ہے, یہ ذہن میں رکھو. فنٹر بننے کی کوشش مت کرو کہ ہم مقلد نہیں, ہم محقق ہیں. آپ محقق نہیں ہو. پتہ وہی لطیفہ مجھے آ جاتا ہے پھر یاد, یار چھوڑو ابھی لطیفہ نہیں سناتا وہ میں. تو پتہ ککھ بھی نہیں ہے, اور محقق بنا ہوا ہے ہر شخص, اور کہتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانتے, ہم ڈائریکٹ نبی کو فالو کرتے ہیں. ڈائریکٹ نبی کو کوئی بھی فالو نہیں کر رہا, فضائل میں فالو کرتے ہیں, مسائل میں لوگ علماء کی تحقیقات پر اعتماد کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ان 4 ائمہ کی تحقیقات جن کو پوری دنیا نے مانا ہے, وہ تحقیقات زیادہ ریلائبل ہیں اس بات کے کہ ان کو فالو کیا جائے. اور آج کل کے جو ہیں, اور پھر ان کے ہر مفتی کا فتویٰ بھی دوسرے سے الگ ہوتا ہے. تو 4000 تو میں نے کم کہا ہے, 4 لاکھ امام ہوں گے ان کے.
تو یہ منجن ہے یہ باتیں کرنے کی. اور دوسری بات یہ کہ احناف نے وہ جو حدیث ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا اس کا انکار تھوڑی کیا ہے. قرآن اور دیگر احادیث کی روشنی میں اس میں ایک شرط لگائی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ لڑکی غیر کفو میں نکاح کرے. ابھی ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر لڑکی اپنے جوڑ کی شادی نہیں کر رہی, غیر کفو میں کر رہی ہے, تو ولی کی اجازت ضروری ہے. اور حدیث میں جو ولی کی شرط لگائی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لڑکیاں غلط فیصلے نہ کریں. تو اگر وہ ہم پلہ میں نکاح کر رہی ہے تو غلط فیصلہ تھوڑی ہے, وہ تو بہترین فیصلہ ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے یہ لڑکا اس کے جوڑ کا ہے تو ولی پر لازم تھا بھائی یہیں کرتے اس کا نکاح. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہہ دیا کہ احناف نے ظلم کیا کہ لڑکیاں گھروں سے بھاگ کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا, ظلم ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ولی پر اس کو ڈال دیا جائے, 40 سال وہ انتظار کرتی رہے. کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں باپ دلچسپی نہیں لے رہا شادی میں, بھائی دلچسپی نہیں لے رہا, ان پہ آپ ظلم نہیں کر رہے کیا؟ کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا. عرب میں کتنی خواتین ہیں. میں ایک دفعہ دبئی گیا, وہاں کوئی صاحب ملے جو اب میں ان کی پوسٹ تو نہیں بتا سکتا نا, کس ادارے میں تھے, وہ منع ہے. انہوں نے بتایا کتنی لڑکیاں بڈھی ہو گئی ہیں جن کے باپ اور بھائی کی پرمیشن کے بغیر ان کا یہاں نکاح ممکن نہیں ہے, اور باپ اور بھائی دلچسپی لیتے نہیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اس کے بارے میں شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ اگر باپ دلچسپی نہیں لے رہا پھر لڑکی کر سکتی ہے. یہ فتویٰ کون سی حدیث سے نکالا آپ نے بھائی؟ حدیث میں تو آپ کے بقول ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو یہ محقق شحقق نہیں ہے میرے بھائی, یہ تمہیں ائمہ کرام سے ورغلا کے اپنی تقلید پہ ڈال رہے ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کو تمیز سے فالو کر لو. نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ ولی کی لڑکیاں بھاگیں. کتنی لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں, کوئی مفتی ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ باپ دلچسپی نہیں لے رہا ہوتا, بھائی دلچسپی نہیں لے رہا ہوتا. آج زنا, میرے پاس کتنے یونیورسٹیوں کے کیسز آتے ہیں, لڑکیاں زنا کر رہی ہوتی ہیں بوائے فرینڈ کے ساتھ, لڑکا زنا کر رہا ہوتا ہے لڑکی کے ساتھ, تو پوچھتے ہیں بھائی ابا تو راضی نہیں ہے تو کیا ہم نکاح کر لیں؟ میں کہتا ہوں یہ زنا کرنے سے پہلے ولی سے پوچھا تھا تو کیا اہل حدیث یہ فتویٰ دیں گے ابا کی اجازت ضروری ہے؟ تو اس کا مطلب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس فتوے کا؟ سوسائٹی میں زنا پھیلے گا اس سے. تو اس لیے ہمارے بھائی جو اہل حدیث لوگ ہیں نا, ان میں مزیداری نہیں ہے, علم عمق اور گہرائی نہیں ہے. میں نہیں کہتا گمراہ ہیں یا جہنم میں جائیں گے, یہ اتنے بڑے بڑے دعوے ہم نہیں کرتے, لیکن پبلک کے لیے بھائی سوٹیبل طریقہ یہی ہے کہ مجتہدین میں سے کسی ایک کو فالو کرے, باقی دوسروں کو درست سمجھے. تقلید آپ نے کرنی ہی ہے. آپ ابو حنیفہ کی نہیں کرو گے تو آج کل کے اسکالرس کی کرنا شروع کر دو گے. یہ کہنا کہ میں محقق ہوں یہ کسی اور کو جا کے بتایا کرو, ہمارے سامنے نہیں بتایا کرو, کیونکہ آپ کے جو محققین ہیں ان کا ہم نے جب حال دیکھا ہے, تو جو محقق ان کے بقول آپ نہیں ہو تو آپ کا کیا حال ہوگا.